Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک گناہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور ایک ایسا گناہ کے حوالے سے جو کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ایسا گناہ جو کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے اہم علامت ہے۔ میرے نبی کی ذات نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نکاح مہنگے سے مہنگا تر اور مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، جبکہ جینا عام سے عام تر ہوتا جائے گا اور ہر جگہ پر مل جائے گا۔ اور جو آج کا معاشرہ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو نکاح ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک پروسیس چلانا، اس کے لیے آپ کو پورے محلے خاندان کو اپنی عزت کی آڑ میں آ کے دعوت ولیمہ دینا، جو نکاح ہے اس کے لیے بیٹیوں کے جہیز کو تیار کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگانا، جو نکاح ہے اس کے لیے معاشرتی روایات اور خاندان میں اپنا نام رکھنے کے لیے لاکھوں روپے لگا کے بارات کا لے کے جانا۔ تو جو نکاح ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، کم و بیش بھی اگر کم سے کم بھی ہم کریں تب جا کے بھی 5 6 7 8 9 10 لاکھ تک لگ جاتے ہیں۔ یہ نکاح کی قیمت ہے جو کہ اس معاشرے میں عام طور پہ اس ٹائم پہ چل رہی ہے، جبکہ زنا کی قیمت یہ ہے کہ آپ 1000 روپے دیں اور چلتی ہوئی کسی بھی جو لڑکی ہے جو معاشرے کا گند ہے، جو کہ چلتے ہوئے روڈ پہ آتی ہی کبھی بھیک کی آڑ میں دھندا کروا رہی ہیں، کبھی غربت کے نام پہ دھندا کروا رہی ہیں، کبھی پراسٹیٹیوٹ طوائف کے نام پہ دھندا کروا رہی ہیں، کسی نہ کسی سینس کے اندر جو آتے ہی اس شکل کے اندر ہیں اور چلتے پھرتے روڈ پہ بڑی عام سی ہیں اور بڑی عام سی مل بھی جاتی ہیں۔ آپ ان کو 500 روپے یا 1000 روپے دے کے ایزیلی ان کے ساتھ آپ ٹائم گزار سکتی ہیں۔ تو اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ زنا بہت ہی زیادہ اس وقت معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ وہ زنا کو صرف سیکس کا نام نہیں بلکہ یہاں تک تسلیم کرتے تھے کہ آنکھ کا زنا الگ ہے، ہم کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، کان کا زنا الگ ہے، کسی غلط الفاظ کو نہیں سننا، جسم کے ہاتھ اور پاؤں کا الگ سے زنا ہے، اس سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اس وقت یہ یہاں تک شعور ہوا کرتا تھا، اور اب یہ تو باتیں بالکل جڑ سے نکل ہی گئیں کہ آنکھ کا اور کان کا زنا کیا ہوتا ہے، بلکہ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے زنا کی ریشو کہ کسی بھی چلتے ہوئے کو 1000 روپے دیں اور آپ اس کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام شہروں میں مخصوص پراسٹیٹیوٹ طوائف بھرے پڑے ہیں، ایسے کوٹھے کے جس کے اندر آپ جائیں 1000 روپے دیں 500 روپے دیں تو آپ کو بآسانی ٹائم مل جاتا ہے اس سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنایا جائے گا اور زنا کو عام بنایا جائے گا تو وہ معاشرے کے افراد اور ان کی آنے والی نسلیں سستے کام کو کریں گی یا مہنگے کام کو کریں گی؟ ایک تو یہ کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کو پروان چڑھانے والے ہم خود لوگ ہیں۔ جب ہم اپنی انا کے لیے اور جب ہم اپنے خاندان میں دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے ٹھاٹ باٹ سے لاکھوں اور کروڑوں روپے لگاتے ہیں تو جو دوسرے غریب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی دل کرتا ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ پیسہ لگائیں۔ اب جو غریب لوگ زیادہ پیسہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو وہ زیادہ پیسہ لگا لیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہ اس ایگو ڈیفنس میکنزم تھا ایک سگمنڈ فرائیڈ کا کہ وہ اپنی انا کو تحفظ دینے کے لیے اور اپنی انا کو خوشحال اور تسکین بنانے کے لیے پھر وہ زیادہ پیسے جب نہیں لگا سکتے تو وہ تھوڑے پیسوں سے سستا کام کرتے ہیں
اب تھوڑے پیسوں تک کام کرنے کی علامت وہی ہے کہ وہ 1000 روپے میں بآسانی آپ جنا کر سکتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے اپنے انا کو تسکین پہنچانے کے طریقوں میں سے۔ ہمیں اس روایت کو توڑنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کی ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی طرح کا شریعت میں ولیمہ نہیں ہے، جو ولیمہ ہم نے بنا دیا وہ ولیمہ شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم نے نوندے کے لیے ایک بہت بڑے بندے کو بٹھا کے 2-3 کو لاکھوں لوگوں کو بلا کے کروڑوں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے نوندہ لینا شروع کر دیا، تو یہ میرے نبی کے سنت کے خلاف ہے جس کو ہم نے پروان چڑھایا ہوا۔ صرف یہ ہے کہ آپ گھر کے چند افراد کو اکٹھا کر کے، چند افراد کے اندر 5 سے 6 فرد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے 400 بندوں کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کی سوسائٹی میں تو غریب سے غریب بھی 400-300 بندے کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ گناہ گار وہ غریب اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک اس کے پاس اوسط نہیں تھی زیادہ بندوں کو بلانے کی، اوپر سے اس نے زبردستی ایسا کیا، زبردستی زیادہ بندوں کو بلایا، چاہے پیسے مقروض ہو کے شادیاں کرنے پڑیں۔ اور تیسرا وہ بندہ گناہ گار ہے کہ جس نے شرط رکھی تھی کہ اس طرح سے ہی ہم شادی کریں گے، ایسے ہی تہوار بھگتائیں گے، ایسی منگنیاں کرائیں گے۔ منگنی کی رسم تو شریعت میں ہے ہی نہیں، جو ہم منگنی کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اب جب اتنا زیادہ اس کام کو کر کے ہم نے ٹرینڈ کو سیٹ کر لیا، تو اس گناہ کے اندر یہ تمام لوگ اسپیشلی امیر طبقہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے لگا کے اپنے عزت کے نام پہ وہ اس طرح سے شادیاں کروا رہے ہیں، تو وہ اپنے عزت کے نام پہ عزت نہیں کما رہے، بلکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، باتیں ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر چاہتی تو پوری دنیا کو اکٹھا کر لیتی، اس کے لیے کائنات بنی تھی، لیکن اس کے باوجود سادگی سے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی سادگی سے کی ہے، جو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ گھر کے چند افراد 3 4 5 بندے جتنے آپ ایزیلی بلا سکتے ہیں آپ ان کو بلائیں، اور سادگی کے ساتھ آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کریں اور اس کو اگلے گھر کی طرف رخصت کر دیں۔ دوسرا جو ہم ڈھونگ چاہتے ہیں منافقت ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم دھوم دھام سے کیا کرتے ہیں کہ ڈانس، بھنگڑا، فحاشی، گانے، ناچ، میوزک، اور اس کے بعد منافقت کے طور پہ اور اس کے بعد دکھلاوے کے طور پہ جب اسی بچی کو جس کی شادی میں بہت زیادہ فحش کام ہو چکا، جس کے اندر بے پردگی ہو چکی، تو اسی بچی کو 2 منٹ کے لیے گانے بند کروا کے اور اس کے بعد مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی نکاح پڑھا دیں۔ تو بھی لعنت ہے ایسی منافقت کے اوپر کہ جو پورا 2 گھنٹے فحاشی اور بغیر بے حیائی کے کام کرے اور پھر 5 منٹ کے اندر منافقت دکھائے اور پھر وہ مولوی کو نکاح کے وقت گانے بند کروا دے۔ اور اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ جب 3 دن مسلسل گھر کے اندر بے پردگی اور فحاشی ہو چکی ہو، اس کے بعد رخصت کرتے وقت قرآن پاک کو اس لڑکی کے جس نے اس گناہ میں شرکت کی تھی 3 دن، تو اس لڑکی کے سر کے اوپر سے قرآن پاک کو رکھ کے لے کے جایا جاتا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی منافقت والا کام ہے، کیونکہ جو میرے نبی کا طریقہ ہے وہ مخلص پن کی طرف ہے، اخلاص کی طرف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات سن کے انتہائی الجھن بھی ہو رہی ہوگی کہ کس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دی، لیکن سچ یہی ہے جو میرے نبی کی ذات نے کہا، سچ یہی ہے جو اللہ رب کی ذات نے حکم دے دیا۔ اگر ایسا نہیں ہے، کیا ہم منافق نہیں ہیں، کیا ہم گناہ نہیں کرتے، کیا آپ کا دل صاف ہے اس حوالے سے تو مجھے بتائیں۔ لیکن آپ کے دل میں چور ہے کہ دل صاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے عام سی باتیں اور ہر گھر میں عام ہو چکی ہے، اور یہی چیزیں بہت زیادہ وبال جان بن رہی ہے۔ جس گھر کی ابتدا یہ فحاشی سے اور 4 دن کے گانوں سے ہوتی ہو، جس گھر کی ابتدا ہی سارا بے پردگی سے ہوتی ہو، تو مجھے یہ بتائیں اس گھر کے اندر برکتیں کیا کرنے کے لیے آئیں گی؟ لیکن اشاریہ 0.1% گھر آج بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر شادیوں کے اندر بھی نعت وغیرہ دوسری چیزیں چلائی جاتی ہیں یا کچھ بھی نہیں چلائی جاتی، سادگی سے کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اشاریہ 0.1% کی بات نہیں کر رہے،
ہم معاشرے کے اندر جو بڑی ہی عام چیز ہو رہی ہے کہ زنا کو عام سے عام کریں، نکاح کو مشکل سے مشکل کریں، اور پھر اس سارے کے سارے کام کے اندر ایک دوسرے خاندان کے دیکھا دیکھے دوسروں کی ریس کے لیے مقابلے بازی کریں، تو اس گناہ کے اندر ہم سب شریک ہیں، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں تو خدا را اپنے نبی کی ذات کی خاطر آپ آج ہی اٹھیں، ایکشن لیں، خلاف ہوں، اور جو میرے نبی کا طریقہ ہے اس طریقے میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں برکت ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں احساس ہے، تو اس طریقہ کار کے تحت آپ نکاح کی طرف جانا شروع کریں، تاکہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا جائے، اور جب نکاح آسان سے آسان تر بنایا جائے گا تو لوگ زنا کی طرف بھی کم جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت ساری باتیں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر پہ روزمرہ روٹین لائف کی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوست احباب میں اور آپ اپنے خاندانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آنے والے وقتوں میں بہتری لا سکیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔